السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے پبلک فائنانس کے چیپٹر کا، جس میں آج ہم نے پڑھنی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے پبلک ریونیو اینڈ ٹیکس کلچر۔ یعنی کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی انکم کن رستوں سے جنریٹ کرتی ہے، کہاں کہاں سے وہ انکم حاصل کر سکتی ہے، کتنے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ٹیکسز جو ہیں، ایک ٹیکس ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز، ٹھیک ہے، ٹیکس ریونیو سورسز ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں نان ٹیکس سورسز آف ریونیوز۔ تو سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے ٹیکسز ریونیو پڑھیں گے کہ ٹیکس ریونیو کیا چیز ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک اہم ذریعہ ہے ٹیکس، اس کی آمدنی کا۔ یہ ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام سے روپے پیسے حاصل کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ان کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، جو انہیں ادا نہیں کرتا اس کو سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اس یقین کے ساتھ جو ہے بنا لیتی ہے ترقیاتی منصوبے کہ اس سے مطلوبہ آمدنی حاصل ہو جائے گی، اور اگر اسے وہ آمدنی حاصل نہیں بھی ہوتی تو وہ مزید ٹیکسز لگا کر اپنے اس منصوبے کو مکمل کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹیکس سے کوئی جو ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے اس قسم کا ٹیکس، اس سے کوئی براہ راست فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی بظاہر نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس ٹیکس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے طور پر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے اس میں جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کسٹم ڈیوٹیز ہے۔ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی اشیاء پہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ جو ہوتی ہیں بعض مالیت کے اعتبار سے لگاتے ہیں اور بعض پہ وزن کے اعتبار سے لگاتے ہیں۔ جن چیزوں پہ وزن کے اعتبار سے لگائی جاتی ہیں ان میں چائے، تمباکو، چھالیہ، دھاگا، سنیما فلمز، چینی وغیرہ شامل ہیں، اور وہ تمام اشیاء کے جو اپنا حجم زیادہ رکھتی ہیں اور وزن کم رکھتی ہیں ان پہ بھی ہم وزن کے اعتبار سے لگاتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہیں اشیاء تعیشات یا جنہیں ہم گن سکتے ہیں ان پہ ہم مقدار کے حساب سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب خام مال اور اشیاء سرمایہ کی جو درآمد پر ڈیوٹی کی شرح کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں کم رکھی جاتی ہے؟ تاکہ جو ہمارے ملک میں اشیاء سرمایہ آ رہی ہیں اور درآمدات ہو رہی ہیں یا خام مال آ رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو حاصل کر کے اپنی انڈسٹری کو مضبوط کر سکیں، اور جو سامان تعیش ہے اس کی جو امپورٹ ہے اس پہ زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پر یہ ڈیوٹیز عائد ہی نہیں کی جاتی، مطلب دالیں، اناج، بٹر آئل، خشک دودھ، سویا بین، اخباری کاغذ، پیٹرول، کیمیائی ادویات وغیرہ، ٹائپ رائٹرز وغیرہ، کیونکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جب ہمارے ملک میں آئیں تو یہ مہنگی نہ ہوں۔ پھر کسی بھی حکومت کو برآمدات بڑھانے کے لیے ان ڈیوٹیز کو کم رکھنا پڑتا ہے۔ برآمدی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی تو وہ بین الاقوامی طور پر ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گی۔ اگر وہ مہنگی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے ملک کی چیزیں کوئی نہیں خریدے گا۔ پھر اس کے بعد سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں کسی بھی کارخانے میں پروڈیوس کی جاتی ہیں ان پہ ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ اب ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اشیاء جو ہیں وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ تجارت جو ہماری آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریز ہیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی انڈسٹریز میں اشیاء بھی زیادہ ہوں گی اور ہمیں ایکسائز ڈیوٹی بھی اتنی ہی ملے گی۔ یہ بھی دو طریقے سے ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وزن یا مقدار کے حساب سے یا مالیت کے حساب سے۔ اب وزن یا مقدار کے حساب سے تو اندازہ ہو گیا تھا، مالیت کے حساب سے کس طرح لگائی جاتی ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے یا وہ 10 لاکھ کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے تو اس پہ 20,000 روپے یا 5,000 روپے کسٹم ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ صارفین جو ہیں زیادہ تر جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ قیمتوں میں شامل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ قیمت میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہم پہ یعنی کہ کنزیومر پہ شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قیمت سمجھ کے اس کی
پے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا یا انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم ٹیکس بھی ساتھ ہی پے کر رہے ہیں اور انہیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا، جبکہ یہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہاں ایکچوئل یہ ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکسز ہیں۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی کی ایک خاص حد سے زیادہ انکم ہے تو اس پہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے انکم میں اضافہ ہوتا ہے انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو کارپوریٹ ٹیکسز ہیں وہ تجارتی اور اداروں پہ لگتے ہیں، جو ہماری مشترکہ سرمائی کی انجمن ہیں ان پہ لگتے ہیں، اور یہ براہ راست ہوتا ہے، جس پر لگایا جاتا ہے بس وہی ادا کرتا ہے، اس کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں لگایا جا سکتا یا ڈالا جا سکتا، جس طرح کہ ہم نے ایکسائز ٹیکس جو ہے وہ ادارے ہم پہ یا کنزیومر پر شفٹ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس میں کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن بھی دیتی ہے تاکہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیلز ٹیکس آ جاتا ہے۔ سیلز ٹیکس بھی جو ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ والی جو گوڈز ہوتی ہیں ان پر لگایا جاتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں سیل کی جاتی ہیں وہ ٹیکس کی وصولی کا ذریعہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انکم ٹیکس جو ہے یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پورے ملک میں ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کا انتظام انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، اور جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ سیلز ٹیکس اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ مرکزی ایکسائز ڈپارٹمنٹ وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان میں جو کارخانوں میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کا جو سیلز ٹیکس کارخانے دار ادا کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ قیمت میں شامل کر کے کنزیومر پہ شفٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ایکسپورٹ امپورٹ اشیاء پہ جو ٹیکس جو درآمد برآمد کنندگان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس کو قیمت میں شامل کر کے صارفین پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اشیاء کی قیمت پر لائسنس یافتہ جو تمام اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ جو لائسنس یافتہ جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے سیلز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے بھی صارفین پہ منتقل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سیلز ٹیکس ہے وہ سارے کا سارا صارفین پہ منتقل ہو جاتا ہے، وہ اسے قیمت میں شامل کر کے اور ہم پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اور ہم اسے قیمت میں شامل کر کے پے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایگریکلچر ٹیکس ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ آپ کو جیسے پتہ ہی لگ رہا ہے کہ زرعی شعبے کی پیداوار پہ ہوتا ہے، ایک خاص حد سے زیادہ آمدنی ہونے یا ایک خاص حد سے زیادہ آپ کہہ لیں اراضی اپنی ملکیت میں رکھنے والے جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ وہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پاکستان میں جو 12.5 ایکڑ سے زائد اراضی جس کے پاس ہوگی نا وہ ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس ضرور ادا کرے گا۔ پھر صوبے میں جیسے زیادہ تر صوبہ پنجاب میں کنو مالٹا وغیرہ کے باغات پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھلوں کے باغات پر۔ پھر متفرق ٹیکسز ہوتے ہیں۔ متفرق ٹیکس میں جو ہیں وہ دیگر محصولات جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سرچارج ٹیکس، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ٹی وی کا سرچارج ٹیکس، یا جی آپ کبھی بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر سرچارج ٹیکس لگا ہوتا ہے، گیس کا اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو جائیداد کی خرید و فروخت پہ ہوتی ہیں، معاہدے، حلف نامے، اسٹیمپ پیپرز پہ جو خریدتے ہیں ہم تو ان کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہیں۔ پھر اگر کسی کے پاس خاص حد سے زیادہ جائیداد ہے، دولت ہے، تو اس پہ ایک ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس کی شرح متزاید ہوتی ہے، یعنی پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے۔ پروگریسو ٹیکس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے جیسے جائیداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک خاص حد سے زیادہ اگر کوئی مالیت کی چیز ہے، اگر وہ ہم کسی کو گفٹ کرتے ہیں، کوئی جائیداد گفٹ کرتے ہیں، کوئی گولڈ گفٹ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ٹیکس وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر وراثت ٹیکس ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی رہ گئی جو چیزیں ہوتی ہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے جب، تو اس صورت میں بھی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے اسٹیٹ ڈیوٹی کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم کل دوبارہ سے اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔